طاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعدیہ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جارڈن میں امریکی آرمی پر ایک حملے کے بعد مڈل ایسٹ کی بیٹل فیلڈ کی شکل کافی گھمبیر ہو گئی ہے۔ پہلے ہی حماس اسٹائل جنگ، یمنی ہوتھیوں کے ریڈ سی پر حملوں اور ایران، سیریا، عراق اور پاکستان کے اندر ایئر سٹرائکس نے مڈل ایسٹ میں جنگی صورتحال کو گرما رکھا تھا۔ ادھر کینیڈا، امریکہ سمیت درجنوں ملکوں نے یونائیٹڈ نیشنز ریلیف اینڈ ورک ایجنسی کی فنڈنگ کو عارضی طور پر روک دیا ہے۔ ایران پاکستان کے بیچ میزائلوں کے حملے کے بعد تعلقات کو نارمل بنانے کی خاطر ایرانی وزیر خارجہ پاکستان پہنچے اور انہوں نے پاکستان کے وزیر خارجہ نگران وزیر اعظم آف چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقاتیں کیں۔ کیا پاکستان میں الیکشنز 8 فروری کو ہو پائیں گے؟ اور کیا یہ الیکشن صاف شفاف ہو سکیں گے؟ یہ ہیں ہمارے آج کے موضوعات طاہر گورا کے شو میں۔ جارڈن میں امریکی آرمی پر ایک حملے کے بعد مڈل ایسٹ کی بیٹل فیلڈ کی شکل کافی گھمبیر ہو گئی ہے۔ جارڈن میں امریکی ملٹری بیس پر ایک حملے میں 3 امریکی فوجیوں کے ہلاک ہونے اور 3 درجن کے قریب فوجیوں کے زخمی ہونے کے بعد صورتحال کافی پیچیدہ ہو گئی ہے۔ امریکہ نے ایران بیک ملیشیا پر اس حملے کی ذمہ داری ڈالی ہے اور ایران کا کہنا ہے کہ وہ اس حملے کے پیچھے نہیں۔ آپ اس ساری صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں اور اس پر کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیے، یہ صورتحال واقعی ہی کافی گمبھیر ہے اور امریکہ کی بیس مڈل ایسٹ میں بہت ساری بیسز ہیں امریکہ کی ملٹری بیسز، ان میں سے ایک بیس جو جارڈن میں ہے جس کو ٹاور 22 کے نام سے شاید جانا جاتا ہے، یہ بالکل سیریا کے ساتھ ملی ہوئی جو باؤنڈری ہے اس میں ہے، یہ انفیکٹ جارڈن کے اندر ہے۔ اس پہ یہ اٹیک ہوا ایک اب تک کی خبروں کے مطابق عراقی ملیشیا کا۔ یہ پہلا اٹیک ہے جب سے یہ حماس اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی ہے جو امریکیوں پر ہوا ہے، جو بڑا چیلنجنگ ہے کیونکہ امریکی بہت سینسٹیو ہیں اپنی کسی بھی ملٹری بیس پر کسی بھی حملے کو، اور خاص طور پر اگر وہ اس میں جانی نقصان ہو تو۔ اس میں 3 فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور کچھ 34 کے قریب بتایا جاتا ہے زخمی ہیں اور کچھ تو شدید زخمی ہیں۔ تو امریکہ کے لیے یہ میسج اس ویکینڈ یعنی اتوار کے روز، جو گزشتہ اتوار کو، ایک بہت ہی خوفناک میسج تھا۔ تو اس سے وہ ریجن جو ہے نا وہ ہل گیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے امریکہ ایک مائٹ ہے، ایک بہت بڑی پاور ہے۔ اگر امریکہ کے فوجی بیس پہ حملہ ہوتا ہے تو اس کا جواب بھی پھر اسی پرپورشنیٹ کے ساتھ دنیا ایکسپیکٹ کرتی ہے، کیونکہ ممکن نہیں ہے امریکہ کے لیے کہ وہ اس کا جواب نہ دے۔ اب وہ جواب کس صورت میں سامنے آتا ہے یہ ہم آنے والے 1-2 دنوں میں یا کچھ دنوں میں دیکھیں گے، کیونکہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہا ہے کہ ہم اپنی مرضی کے وقت کے مطابق اس کا شدید جواب دیں گے۔ تو اب یہ صورتحال اس لیے بھی گمبھیر ہے کہ آلریڈی وہاں پہ حماس اسرائیل کی وار چل رہی ہے۔ اسرائیل کے کوئی مطلب جب سے حماس نے ٹیررزم کی تھی 7 اکتوبر کو، اس کے بعد اسرائیل کے 1200 لوگ بھی اس ٹیررزم کے نتیجے میں مارے گئے۔ اب تک کئی 100 فوجی مارے جا چکے ہیں اور فلسطینیوں کے تو 25,000 کے قریب لوگ مارے جا چکے ہیں۔ تو صورتحال اتنی ٹینس ہو گئی ہے کہ اب امریکہ کے اوپر جو ایک اٹیک ہوا ہے، اب امریکہ کیسے جواب دیتا ہے، کیونکہ امریکہ نے فوری طور پر ایران کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا اور ایران نے کہا کہ بھئی ہم اس کے پیچھے نہیں ہیں، لیکن امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ایران بیکڈ ملیشیا، اب وہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی جہادی گروپ ہے جس کا عراق سے تعلق ہے، اس نے کیا، چونکہ ایران کی پراکسیز ہیں اس علاقے میں، پورے مڈل ایسٹ میں ایران پراکسیز کے معاملے میں بڑا ایکسپرٹ سمجھا جاتا ہے اور بڑا مشہور ہے، خود وہ ڈائریکٹ نہیں آتا۔ ابھی ایران اور اسرائیل آپس میں پراکسیز کے ذریعے ایک دوسرے پہ حملے کرتے رہے ہیں،
اور وہ مطلب اسرائیل نے نہیں مانا کہ ہم نے حملہ کیا ہے، نہ انکار کیا. تو اب یہ جو سچویشن ہے اس پہ ایران تو انکار کر رہا ہے کہ بھئی ہم اس کے پیچھے نہیں ہیں، کیونکہ امریکہ میں اب اس بات پہ دباؤ پڑ گیا پریزیڈنٹ بائیڈن پہ کہ ایران کے اندر جا کے حملہ کریں. امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ملیشیا کے لوگ حملے کر رہے ہیں ٹھیک ہے، یہ ہمارے دوست ہیں، مگر ہم نے یہ آرڈر نہیں کیا. اور بھی دنیا کے مبصرین کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے جو لوکل ملیشیا ہیں، ایون ہوتی جو ایک سرکار چلا رہے ہیں یمن میں، ہوتی ہوں یا حماس ہو یا حزب اللہ ہوں، وہ خود اتنے پاورفل ہیں کہ ٹھیک ہے ایران کی مدد ان کو رہتی ہے، لیکن سم ٹائم وہ ڈیسیجن آن دیئر اون بھی کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید ایران نے امریکہ کا واٹر ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ حرکت کروائی، مگر میں نہیں سمجھتا کہ ایران ایسا کرے گا، کیونکہ ایران نے آلریڈی امریکہ کے واٹرز ٹیسٹ کیے ہوئے ہیں. ایران کو پتہ ہے کہ یہ بہت ہی مشکل جنگ ہے. ایران بہرحال اس کے پیچھے شاید ڈائریکٹ نہ ہو، مگر یہ بات طے ہے کہ جنہوں نے حملے کیے ہیں ابھی یو ایس آرمی بیس پہ، ان کو سپورٹ ضرور ایران کی رہی ہے. اور اب سوال یہ کہ امریکہ کسے بدلہ لے، چونکہ وہ تو ان نون جہادی گروپ ہے. امریکہ کو بھی تو کوئی ٹارگٹ چاہیے، چونکہ الیکشن بھی اس سال ہونے ہیں. صدر بائیڈن پہ آلریڈی ان کی جنتا کا بہت دباؤ ہے، ان کی پاپولیرٹی بھی کم ہوئی ہے. پھر یہ اسرائیل کی سپورٹ جس طرح امریکہ کر رہا ہے وہ بھی عرب دنیا میں اتنا اپریشیٹ اس کو نہیں کیا جا رہا، خاص طور پر قطر ہو یا دکھاوے کی حد تک ہی صحیح دوسری ریاستیں ہوں. اندر سے تو وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل حماس کا خاتمہ کرے، بہت ساری ریاستیں وہاں کی چاہتی ہیں. لیکن یہ بڑی ہی پیچیدہ صورتحال ہے، اور اس پیچیدہ صورتحال میں یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ اس میں کافی یہ چیلنجنگ ہے. اب یہ امریکہ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ امریکہ کچھ نہ کچھ نہ کرے اور اپنی عوام کو الیکشن کے سال میں وہ صدر بائیڈن تھوڑا سا کام ڈاؤن نہ کر سکیں. صرف عوام کا مسئلہ نہیں، انٹرنیشنل جیسچر کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر امریکہ کچھ نہیں کرتا تو انٹرنیشنل لیول پہ امریکہ جیسی مائٹی پاور کی مائٹی آرمی کی پھر جو ویلیو ہے وہ صفر ہو جاتی ہے. یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی جو میرے ذہن میں آیا ہے. امریکہ کی صورتحال افغان وار اور اس کے بعد یوکرین کی وار کے بعد بہت ڈفرینٹ اس وقت ایزیوم کی جا رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا ڈی فیس ہونے کا، اور کیا امریکہ کے لیے ون اور لوز، فائنل ون اینڈ لوز کا یہ پرابلم ہے، یا ڈپلومیٹکلی دے وانٹ ٹو ہیو سم کائنڈ آف ریزلٹس آؤٹ آف اٹ؟ نہیں، ڈپلومیٹکلی تو خیر نہیں ہے، اور فائنل ون اور لوز کا معاملہ بھی نہیں ہے. یہ جو ون اور لوز ہے یہ ڈیلی بیسس پہ ہے. ٹھیک آپ نے کہا کہ افغانستان سے بھی امریکہ کو چیلنج ملا. امریکہ نے بھی طے کیا ہوا تھا عراق اور افغانستان کے بعد اب اپنے فوجیوں کے جو بوٹس ہیں آن گراؤنڈ نہیں اتاریں گے. لیکن جو آلریڈی ان کی بیسز مڈل ایسٹ میں یا دنیا کے اور حصوں میں چل رہی ہیں، وہ بیسز تو ایک دم سے ختم نہیں کی جا سکتی. ایک دم سے کیا، ان میں سے بہت ساری تو ختم کی ہی نہیں جا سکتی. وہاں پہ ان کی ضرورت ہے. ان دیشوں نے کہا ہوا ہے کہ بھئی آپ اپنی بیسیں یہاں پہ قائم رکھیں. تو اس ساری صورتحال میں اب یہ جو اٹیک ہوا امریکہ کی بیس پہ جارڈن کے اندر، یہ صرف امریکہ کے لیے مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ جارڈن کے لیے بھی مسئلہ ہے. کیونکہ جارڈن آف کورس ایک سوورن کنٹری ہے، ایک بڑا ملک ہے. وہ کوئی غزہ کی طرح کا چھوٹا سا کوئی ایک ڈھانچہ تو نہیں ہے، وہ ایک باقاعدہ ملک ہے. تو جارڈن کے لیے بھی ایک پریشانی ہے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا کہ اگر یہ ایران نے کیا ہے یا کروایا ہے تو یہ ہماری حدود میں کیسے داخل ہوئے. اچھا، ایران تو کہہ رہا ہم نے نہیں کروایا. پھر سوال یہ کہ ایران تو چلیے پھر ایک دیش ہے، اگر یہ کسی لوکل چھوٹے موٹے جہادی ٹولے نے کیا، جیسا کہ عراقی ایک اسلامک جہادی ٹولہ ہے جس پہ شک کیا جا رہا ہے، تو اگر انہوں نے کیا تو وہ تو پھر ایک کنٹری بھی نہیں ہے. یعنی وہ اگر ایک چھوٹا سا ٹولہ کر سکتا ہے، ابھی بھی امریکہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے ایران کے اشارے پہ کیا ہے. امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران بیکڈ
اب ریپبلکن پارٹی کے سینیٹرز نے ایک نے تو خاص طور پر کہہ دیا کہ بھئی اب امریکہ کو ایران کے اندر جا کے اٹیک کر دینا چاہیے، یعنی باقاعدہ جنگ شروع کر دینی چاہیے. تو یہ جنگ نہ ایران افورڈ کرتا ہے اور امریکہ بھی افورڈ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ایران کی اکانومی کا بھی مسئلہ ہے، چھوٹا ملک ہے، اپنے تعلقات وہ عربوں کے ساتھ اس وقت ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ادھر حماس اور اس کی لڑائی بھی چل رہی ہے. ایران کا پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ایران حماس کے بھی پیچھے ہے، حزب اللہ کے بھی پیچھے ہے، لیکن اس جنگ میں ابھی تک حماس کی کوئی اپیرنٹلی مدد ایران نہیں کر رہا، چونکہ ایران افورڈ نہیں کرتا کانفرنٹیشن میں اتنا آگے جانے. لیکن امریکہ بھی اتنی بڑی پاور ہونے کے باوجود افورڈ نہیں کرتا کہ وہ ابھی بڑی مشکل سے انہوں نے 2 سال پہلے جان چھڑائی ہے افغانستان سے، اس سے پہلے عراق سے. تو اب وہ یہ افورڈ نہیں کرتے کہ ڈائریکٹ جنگ لڑیں، کیونکہ آلریڈی امریکہ جیسا آپ نے یوکرین کا ذکر کیا، یوکرین کے بھی پیچھے ہے، اوپنلی پیچھے ہے. پھر امریکہ ان کے پیچھے ہے، اسرائیل کے پیچھے ہے. تو ایک دم سے امریکہ کو جنگ میں ڈریگ کر لیا جائے. میرا یہ خیال ہے کہ جس ملیشیا نے یہ کارروائی کی ہے وہ چاہتے ہیں کہ بھئی امریکہ جنگ میں ڈائریکٹ آئے، کیونکہ وہ تو آلریڈی اس جنگی جہاد کے کاروبار میں ہیں، جتنے بھی وہاں کے ملیشیا ہیں، تو ان کے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ اب وہ جارڈن اور سیریا کے بارڈر پہ جہاں پہ حملہ ہوا ہے، وہاں پہ بہت ساری جہادی قوتوں کے کیمپس ہیں، وہ اب خالی کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ امریکی ریٹیلیشن آئے گا اور بڑا خطرناک آئے گا. تو سچویشن کافی یہ خطرناک ہو گئی ہے. تو اس حملے کے بعد امریکہ خاموش بھی نہیں بیٹھ سکتا، پارٹیسپیٹ ڈائریکٹ کرتا ہے تو اس ریجن میں اور یہ ایکسپینڈ ہوگا جنگی بیٹل فیلڈ. تو اٹ از ویری چیلنجنگ سچویشن، not just for America, for Arab nations, for Iran, for everybody in the region. So the whole world is basically at stake right now because of certain people who are actually being very pushy towards war. چلیے اب سوال ہے، پہلے ہی حماس اسرائیل جنگ، یمنی ہوتھیوں کے ریڈ سی پر حملوں اور ایران کی سیریا، عراق اور پاکستان کے اندر سٹرائکس نے مڈل ایسٹ میں جنگی صورتحال کو گرما گرم کر رکھا تھا. اب ملیشیا گروہ کے امریکی بیس پر حملے کے بعد اب صورتحال جیسا کہ آپ نے پہلے بھی کہا کہ خطرناک ہے، نازک ہے. تو اس پہ مزید تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کیجئے کہ کیا کیا پاسبلٹیز ہیں. دیکھیے پاسبلٹیز ہیں، خطرناک ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایران کے اندر جا کے امریکہ کو اسٹرائک کریں. اگر ایسا امریکہ کرتا ہے تو ایران کو قابل قبول نہیں ہوگا. آفٹر آل ایران بھی ایک اچھے خاصے سائز کا ملک ہے. ٹھیک ہے اس کی ملٹری پاور اس لیول کی تو نہیں ہے، لیکن یہ کون سی ابھی کوئی مطلب خدا نخواستہ نیوکلیر وار ہے. تو ایران کہے گا کہ مجھے بھی پھر جواب دینا ہے. تو ایک تو یہ خطرناک صورتحال ہے. دوسرا مجھے یوں لگتا ہے، زیادہ مجھے جو پاسبل نظر آتا ہے کہ امریکہ وہ جو ملیشیا گروپس ہیں خاص طور پر عراق کے اندر اور سیریا کے اندر، ان کے ٹھکانوں پہ حملہ کرے گا. امریکہ آلریڈی ان کے ٹھکانوں پہ حملے کر رہا تھا 7 اکتوبر کے بعد سے. اچھا وہ بھی امریکی بیسس پہ حملے کر رہے تھے، مگر یہ چونکہ امریکی 3 مارے جا چکے ہیں اب تک کی اطلاعات کے مطابق، 3 درجن کے قریب زخمی ہو چکے ہیں، تو یہ سب سے شدید حملہ ہے. یہ امریکہ کے لیے برداشت کرنا، ہضم کرنا پاسبل نہیں ہے. اچھا اب مجھے زیادہ لگتا ہے کہ ایران کے اندر شاید حملہ کرنے سے زیادہ امریکہ ان بیسس پہ حملے کرے گا، اور ان جہادی گروپوں میں سے پہلے بھی کئی گروہوں کو انہوں نے مارا ہے امریکنز نے، اب وہ اور ماریں گے. تو پھر جو سچویشن ہے یمنی ہوتھیوں کی، وہ بھی بڑی چیلنجنگ ہے، چونکہ یمنی ہوتھی ایک بہت بڑا گروپ ہے، وہ ایک ریاست کے قریب ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے کوئی گروپس ہیں. ان کا جب کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے یمن کے اندر، سنا ان کا کیپٹل ہے، اس میں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں. اب یمنی جو ہوتی ہیں وہ ریڈ سی پہ حملے کرتے رہتے ہیں، امریکی جہازوں کے اوپر، برطانوی جہازوں کے اوپر، ایون بھارتی جہازوں کے اوپر، اور ایون چائنا اور رشیا کو بھی کنسرنز ہیں یمنی ہوتھیوں سے.
یمنی ہوتیوں کا کہنا ہے جی کہ پہلے یہ فلسطین کے خلاف جو جنگ اسرائیل کر رہا ہے یہ بند ہو، تو اسرائیل کہہ رہا ہے کہ وہ جنگ بندی نہیں ہو سکتی. تو اس ساری صورتحال میں امریکہ اب بہت وہاں پہ اس کو بہت کارروائیاں اور بڑھانا پڑیں گی. امریکہ بھی ہوتیوں پہ حملے کر رہا ہے، ہوتی امریکیوں پر حملے کر رہے ہیں، تو اب امریکہ ہوتیوں پر بھی حملے کرے گا، بڑھائے گا، تو آلریڈی کر رہا ہے. پھر وہاں پہ جتنے یہ جہادی پاکٹس ہیں اس ریجن میں اس پہ بمباری ہوگی. اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ کہیں ایران کی سرحد کے اندر گھس کے بھی امریکی کوئی ایک آدھ اٹیک کر سکتے ہیں اپنے اس حملے کے بدلے کے جواب میں. تو یہ امکانات واضح ہیں، مگر سب سے جو حاوی امکان ہے وہ یہ ہے کہ اس ریجن میں یہ جو جنگ کی فضا بنی ہوئی ہے یہ اور بھڑکے گی. یہ بات پھیلے گی بھی، اس کے ساتھ ساتھ پھیلنے کا بھی خطرہ ہے پورے کا پورا وہ اس پہ. لیکن یہاں پہ تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ جیسے کہ کورٹ میں بھی یہ بات ہوئی کہ یہ جینوسائیڈ ہے یا وار اگینسٹ ٹیررزم ہے، تو یہ نہ تو ڈیسیژن ہو پا سکتا ہے کیونکہ یہ بہت گرے ایریا ہے جس کے اندر سب کچھ. تو آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے ہمارے ویورز کے لیے؟ دیکھیے، آپ نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا حوالہ دیا، تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے پچھلے ہفتے یہی اسرائیل سے کہا کہ بھئی آپ اپنے آپ کو روکیں کسی پوٹینشیل جینوسائیڈ میں جانے سے پہلے. جو ساؤتھ افریقہ نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے خلاف ایک درخواست دے رکھی ہے، اس درخواست کی ہیئرنگ کی جو پہلی رولنگ آئی تو وہ یہ ہے. لیکن اس رولنگ میں اسرائیل سے سیز فائر کا بھی نہیں کہا گیا. اس رولنگ میں یہ نہیں کہا گیا اسرائیل سے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہ کریں. یعنی وہ رولنگ ایسی ہے جس کو اسرائیلی بھی اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں، اور وہ رولنگ ایسی ہے جس کو فلسطینی بھی اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں، یا فلسطین کے سپورٹرز. وہ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے، تو وہ رولنگ میں انہوں نے کہا. لیکن رولنگ میں اس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا کہ آپ کسی جینوسائیڈ کو پریونٹ کریں. اب اس رولنگ پہ جو فائنل ورڈکٹ ہے وہ تو شاید 1-2-3 سالوں میں آئے گا، تب تک کیا صورتحال ہوتی ہے. لیکن جو صورتحال اس وقت ہے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ اس کو یوز کر رہے ہیں. اسرائیل کہہ رہے ہیں دیکھیے جی یہ ہمارے حق میں رولنگ ہوئی، وار اگینسٹ ٹیررزم کا اور جینوسائیڈ. صرف وار اگینسٹ ٹیررزم کی ہی بات بھی ہے جو اسرائیل کر رہا ہے کہ بھئی ہم ٹیررزم سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں. ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں روکا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے، اس کا مطلب ہمارے پاس اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا رائٹ ہے. اچھا، ادھر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جینوسائیڈ ہم کہہ رہے ہیں یہ کر رہا ہے اسرائیل، تو جینوسائیڈ سے روکنے کی انہوں نے وارننگ دی ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. تو یہ دونوں باتیں موجود ہیں. چونکہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس UN کا ادارہ ہے، تو وہ تو کوئی ایسی بات کرے گا کہ ڈپلومیٹیکلی ادھر بھی کچھ بات رکھ لی جائے ادھر بھی کچھ بات رکھ لی جائے. چلیے اب آتے ہیں، پچھلے دنوں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اسرائیل کے حوالے سے رولنگ دیتے ہوئے اسرائیل کو وارننگ دی کہ وہ پوٹینشیل جینوسائیڈ کی طرف نہ بڑھے. اس رولنگ کے اگلے روز اطلاعات آئیں کہ یونائٹڈ نیشن ریلیف اینڈ ورک ایجنسی کے عملے کے کچھ لوگ اسرائیل کے خلاف 7 اکتوبر والے حماس کے دہشت گرد حملے میں شامل تھے. کینیڈا، امریکہ سمیت درجنوں ملکوں نے یونائٹڈ نیشن ریلیف اینڈ ورک ایجنسی کی فنڈنگ کو بھی بند کر دیا ہے. یہ بھی اس پہ بھی بہت چرچا چل رہا ہے ان دنوں. نیوز رپورٹس پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ہیومنٹیرین گراؤنڈز کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک فیصلہ ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ابھی ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی بات کر رہے تھے. ایک طرف تو یہ واقعہ ہوا، دوسرا اسی ویکینڈ پہ یہ ایلیگیشن سامنے آئی کہ یونائٹڈ نیشن کی یہ جو ریلیف اینڈ ورک ایجنسی ہے، انروا اس کو بولتے ہیں، تو اس نے اس کا کچھ سٹاف جو ہے، اس کے اچھے خاصے نمبرز میں لوگ حماس کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو 7 اکتوبر کی جو دنیا کی ہاریبل ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہے، سیویجری کی انتہا، اس میں فیسیلیٹیٹر تھے، شامل تھے. یہ بڑی افسوسناک اور شاکنگ خبر ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے یہ لوگ شامل تھے. اب اگر یہ خبر یونائٹڈ نیشنز نے اس خبر کو تسلیم کیا، انویسٹیگیشن کھول دی ہے، اور انہوں نے جو اب تک کی اطلاعات آئی ہیں
انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں یہ بدقسمتی سے کچھ لوگ جو ہمارے ورکرز تھے اس میں ایجنسی میں وہ شامل تھے. ابھی وہ تحقیقات اور ہو رہی ہیں. تو یہ صرف کوئی اسرائیل کا ایلیگیشن نہیں تھا, یہ خود ویریفائڈ ہوا ہے ایلیگیشن. اس کے فوراً بعد کینیڈا, امریکہ, یورپین یونین کے بہت سارے ملکوں نے فنڈنگ امیجیٹلی روک دی ہے. اب انڈروا کی جو وہ ہیں جو ان کے آفیشلز ہیں وہ دنیا کے میڈیا پہ چیخ کے کہہ رہے ہیں. ہمیں بھی ٹیک ٹی وی کو بھی آج ایک ای میل ریسیو ہوئی ہے انہی کے ایک پروموٹرز کی, جو وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ زیادتی ہے, فلاں ہے, ڈیم ہے, تو آپ ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی سنیں. لیکن یہ بات طے ہے کہ پوائنٹ آف ویو دنیا ان کا سن تو رہی ہے, یہ جو انڈروا ہے لیکن دنیا کے بڑے بڑے دیشوں نے فنڈنگ بند کر دی ہے. اب جو آپ نے پوچھا کہ کیا ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ کیا انڈروا کی فنڈنگ ایک دم سے جو بند ہوئی ہے بڑے بڑے دیشوں کی جانب سے, اس سے کوئی ہیومینیٹیرین ورکس پہ فرق پڑے گا؟ ڈیفینیٹلی فرق پڑے گا. لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ جو ایجنسی کے اچھے خاصے لوگ ہیومینیٹیرین ورک کے نام پہ ٹیررزم کو سپورٹ کر رہے تھے, ٹیررزم کو نہ صرف سپورٹ کر رہے تھے بلکہ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے, بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے کر رہے تھے, تو اس کے بعد ان کو سوچنا ہوگا کہ یہ خود ہیومینیٹیرین ورک کی راہ میں رکاوٹ بنے ہیں. دیکھیے جس طرح حماس والے جو کہتے ہیں جی فلسطینیوں پہ چلیے ہیومن شیلڈ تو خیر اس طرف ہے جو حماس والے کام کر رہے ہیں. اب حماس والے ٹیررزم کر کے جس طرح کی ٹیررزم انہوں نے 7 اکتوبر کو کی, اسرائیل کا خوفناک جو ریٹیلیشن ہے اس کو انہوں نے انوائٹ کیا اور اس سے 25,000 اب تک فلسطینی مارے جا چکے ہیں. اور یہ کانفلکٹ آسانی سے, یہ جو ریسنٹ کانفلکٹ ہے, ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو یہ بھی اسرائیل نے حماس نے خود انوائٹ کیا. اب یہ بھی حماس کے سپورٹر نے جو انڈروا میں گھسے ہوئے تھے اور جو ان کے ساتھی ہیں, انہوں نے بھی یہ ہیومینیٹیرین کرائسس کو مزید گہرا کر دیا ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ ہوں حماس کے یہ جو دہشت گرد ہوں یا انڈروا میں اس کی دہشت گردی کے ساتھی ہوں, ان کو شاید اس بات کی پرواہ نہیں ہے. ان کے لیے بڑا یہ ایک اچھا ہوتا ہے کہ جتنا خون خرابہ وہاں پہ ہوگا, جتنے لوگ مریں گے, اتنا یہ شور مچائیں گے کہ جی مارے گئے, لٹے گئے, ہمیں بچائیں, ہمیں کریں. تو ان کے لیے تو شور مچانے کا یہ ایک ذریعہ ہوتا ہے, کیونکہ ان کا جہاد کاروبار ہے, بنیادی طور پر کچھ نہیں. اب یہ دیکھیے 2 اسٹیٹ کی بات ہوتی ہے, امریکہ بھی اس کی حمایت میں بولتا ہے, ایون اسرائیل کے بہت سارے پاکٹس 2 اسٹیٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن یہ جو کاروبار جہاد کا کر رہے ہیں ان کو 2 اسٹیٹ وہاں پہ سوٹ نہیں کرتا. 2 اسٹیٹ بن گئی تو ان کے ملینز اینڈ بلینز ڈالر کیسے آئیں گے؟ یہ اتنا کرول ان کا اور بروٹل قسم کا ان کا مائنڈ سیٹ ہے اور ان کا گیم پلان ہے, انبلیویبل. اور جہاد پیورلی سوللی انہوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے. لیکن جو عام ورکر ہے جو جہاد کے نام پہ مر رہا ہے یا جو عام شہری مر رہا ہے, وہ ان کے کاروبار کی بھیٹ چڑھ رہا ہے. چلیے اب واپس آتے ہیں. ایران پاکستان کے بیچ میزائلوں کے حملے کے بعد تعلقات کو نارمل بنانے کی خاطر ایرانی وزیر خارجہ پاکستان پہنچے اور انہوں نے پاکستان کے وزیر خارجہ, نگران وزیر اعظم اور چیف آف دا آرمی سٹاف کے سے ملاقاتیں کی. ایران پاکستان کے بیچ ہونے والی اس سفارتی گفتگو کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے 2 ہفتے پہلے جب ایران کا ایک جہاز یا جو ایئر سٹرائک تھی میزائل کی پاکستان کی حدود میں ہوئی تھی, پھر جواباً پاکستان نے کی, تو ایک دم سے حالات بڑے بگڑے. پھر دونوں دیشوں نے حالات کو قابو میں کیا. پاکستان کی طرف سے ان آفیشلی یا پاکستان کا جو ملٹری کا میڈیا اس نے کہا جی کہ یہ ایران نے ایسا جو کچھ کیا وہ انڈیا کے ایڈوائس پہ کیا. اچھا, جبکہ ایران اور پاکستان کے حالات کوئی 40-50 سال سے آن اینڈ آف کشیدہ چلے آ رہے ہیں.
یہ کوئی نئی صورتحال نہیں تھی. نئی صورتحال یہ تھی کہ کوئی جہاز آیا تھا ایران کا پہلی بار، ورنہ وہ زمینی کارروائیاں تو عام ہوتی رہتی تھی پاکستان کے حدود میں. اور پھر جواباً پاکستان نے بھی ایک زمینی کارروائی کرنے کی بجائے پھر جہاز بھیجا. تو یہ پاکستان کی طرف سے بھی ایک طرح سے ان پریسیڈنٹ تھا، اس لیے کہ وہ بڑا مشکل تھا پاکستان کے جو پولیٹیکل حالات ہیں اس میں جنرل عاصم منیر کے لیے کہ وہ ایران سے ایک دم سے اتنا بڑا تھپڑ کھا لیں اور جواب نہ دیں. وہ پہلی ان کی پاپولیرٹی پاکستان آرمی کی پاکستان میں نہیں ہے، تو ایسی کارروائی کرنے سے انہوں نے اپنی پاپولیرٹی کو مینٹین کیا. لیکن سفارتی تعلقات بھی خراب ہوئے. امیجیٹلی جو ایرانی سفیر ایران گئے ہوئے تھے ان کو پاکستان نے کہہ دیا کہ آپ ایران ہی رکیں، آپ آئیں نہ پاکستان، اور جو پاکستانی سفیر تھے ان کو واپس بلا لیا. پھر جو ایران کی آفیشیل نیوز ویب سائٹ ہے ارنا، اس پہ میں نے گائے بگائے دیکھا، اس میں بھی مطلب جو پہلے اٹیک کے بعد یہی تھا کہ ہمارے دہشت گرد چھپے ہوئے تھے. اب ہم نے پہلے شو میں بھی بات کی تھی، پچھلے ہفتے کے شو میں بھی آپ نے اور میں نے، کہ جو اٹیک کیا تھا ایران نے اس میں پاکستان کے اندر بچے مارے گئے، جو مطلب دہشت گرد انہوں نے کہا کہ ہم نے مارے ہیں. اور جو پھر پاکستان نے دہشت گرد مارنے کا دعویٰ کیا تھا اس میں بھی بچے اور عورتیں مارے گئی تھیں. تو یہ تو مطلب دونوں ملکوں کی پبلک کنزمپشن کا حال تھا کہ اپنی عوام کو، جنتا کو خوش کرنے کے لیے دہشت گرد مارنے کا اعلان کیا، اتنی بڑی کارروائیاں کی، اور دونوں طرف بیچارے بچے مارے، اور زیادہ تر وہ بلوچ بچے تھے، ادھر بھی بلوچ بچے تھے ادھر بھی بلوچ بچے تھے. اچھا یہ مطلب ہوا. اب اس کے بعد بہرحال پھر پاکستان نے اس کی پولیٹیکل سکورنگ کی انٹرنیشنل لیول پہ. فوری طور پر امریکہ نے، ایون صدر بائیڈن جن کو پاکستان کا کچھ یاد بھی نہیں رہتا، ایک دم سے ان کو یاد آیا کہ یہ دیکھیے ایران نے پاکستان کے اندر سٹرائک کی ہے تو یہ بہت برا کیا، تو ایک دم انہوں نے بھی اپنا نیریٹو چھوڑ دیا. پھر پاکستان کے لیے بھی اچھا تھا وہ یورپ کو، مغرب کو بتا سکے کہ دیکھیے جی ہم تو ایران کے خلاف کھڑے ہو گئے، اب تو ہمیں پیسے دیں، اب تو ہمارا ساتھ دیں. وہ اپنی جگہ پہ. لیکن ایران بھی اس وقت بہت بری طرح پھنسا ہوا ہے. ایران بھی پراکسیز کر رہا ہے، سیریا کے اندر بھی سٹرائک کیا، عراق کے اندر بھی سٹرائک کیا. پھر انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے عراق کے اندر اسرائیلی سپائے کوئی سیل تھا اس کو ختم کر دیا، ایرانیوں نے کہا. پھر اسرائیلیوں نے ایران کے اوپر، یعنی ایرانی جو پھیلے ہوئے ان کے پراکسیز ہیں ان کے اوپر اٹیک کیے، لبنان میں بھی اور سیریا میں بھی. تو یہ اب ایران ایک دم سے پاکستان کا جو جوابی حملہ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایران کے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا، کیونکہ ایران پاکستان کے اندر آ کے کچھ نہ کچھ اس طرح کی کارروائیاں کرتا ہی رہتا تھا. یہ ان کے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ پاکستان یہ کرے. پاکستان کے لیے مجبوری تھی، ایک تو مغربی دنیا کی ان کو بڑی حمایت ملی ایک دم سے، دوسرا یہ ہوا کہ وہ ان کی اپنی پاپولیرٹی فوج کی کافی کم ہوئی ہے، اس کو بھی مینٹین کرنا تھا، پاپولیرٹی کو واپس لانا تھا. تو وہ اس میں کامیاب ہوئے، دونوں طرح سے پاکستانی کامیاب ہوئے. پھر ایران مطلب سیریا، عراق تو بہت ہی بری حالت والے ملک ہیں. پاکستان بہرحال جیسا بھی اس کا حال ہے، ایک ملٹری طاقت ٹھیک ٹھاک ہے، کم از کم ایران سے لڑنے کی حد تک یا اپنے بلوچوں کی لڑنے کی حد تک ایک ٹھیک ٹھاک بارہ ملٹری پاور ہے پاکستان کی. تو ایران نے محسوس کیا کہ یہ تو بھئی بات نہیں چلے گی. اب پاکستان میں گزشتہ 10-12 روز سے یہ پروپیگنڈا چل رہا تھا کہ جی ایران تو الٹیمیٹلی ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اور یہ بھارت کی وجہ سے نا ایران نے حرکت کی ہے. اب ایران اپنی ویب سائٹ پہ یہ ہمیشہ سے کہتا رہا، وہ کبھی بھارت کی بات نہیں کرتا، چونکہ بھارت اس کا پرانا دوست ہے، کوئی نئی بات تھوڑی ہے. لیکن پاکستان کے بھی ساتھ ان کے جہاں تعلقات کشیدہ رہتے ہیں وہاں ٹھیک بھی رہتے ہیں. تو ایران نے بھی اب یہی کہا، اپنی نیوز ایجنسی نے، ان کی ارنا نے یہی کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ دہشت گرد تنظیمیں، جیش العدل جن کو وہ دہشت گرد کہتے ہیں کہ ان کی مدد امریکی کرتے ہیں. وہ بھی مطلب بھارت کی نہیں بات کر رہے. ابھی بھی جو پاکستان کے اندر ان کی گفتگو ہوئی ہے، جو 29 جنوری کو دورہ تھا ایرانی وزیر خارجہ کا، جس میں وہ ایک ہی دن میں ملے ہیں وزیر خارجہ پاکستان کے، نگران وزیر خارجہ سے، پھر مسٹر ککڑ جو وہاں کے نگران پرائم منسٹر ہیں، اور پھر حافظ عاصم منیر صاحب، چیف دا آرمی اسٹاف پاکستان کے، ایک ہی وقت میں تینوں سے ملے ہیں. تو انہوں نے اس میں کہا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ کوئی تیسرا ملک جو ہے وہ ہم دونوں کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے، اور وہ تیسرا ملک جب ایرانی کہیں گے تو وہ امریکہ ہے، وہ کبھی بھی بھارت
کا نہیں کہیں گے، نہ بھارت ہے، چونکہ ان کے نزدیک تو مرگ بر امریکہ ہے، امریکہ مرد آباد، وہ تو ایران کا صبح و شام سے نعرہ ہے۔ تو ایران یہ سمجھتا ہے ہمیشہ سے کہ پاکستان کے اندر جو کاروائیاں ہوتی ہیں ایران کے خلاف وہ امریکی مدد سے ہوتی ہیں۔ اب ایران یہ تو نہیں کہتا کہ وہ پاکستانی سرکار کی مدد سے کرتے ہیں، وہ یہ کہتے تھے امریکی پیسہ جاتا ہے دہشت گردوں کو کسی بھی راؤٹ سے، تو یہ امریکی کاروائیاں ہیں۔ تو یہ اسی مسئلہ پہ بات چیت ہوئی ہے ان کی حافظ منیر صاحب کے ساتھ بھی، جو چیف آرمی اسٹاف ہیں، ظاہر ہے وہ بات چیت کیا ہوئی ہے اس کے ابھی پاکستان ISPR جو ہے پاکستان کا فوج کا جو پریس ریلیز جاری کرنے والا ادارہ، اس نے وہی سفارتی زبان استعمال کی ہے کہ دونوں ملک آپس میں اچھے تعلقات رکھیں گے، جو ہمارے کامن اینیمیز ہیں ان کے ساتھ ہم مل کر مقابلہ کریں گے، ان کے خلاف ہم مل کر مقابلہ کریں گے۔ تو اب ظاہر ہے جو کامن اینیمی ان دونوں کا ہے، بھارت بھی نہیں ہے، بھارت ایران کا اینیمی نہیں ہے، پاکستان کا ہے۔ افغانستان بھی مطلب ایران کے ساتھ ان کے ریزنیبل تعلقات ہیں، طالبان کے ایشوز بھی ہیں طالبان کے ایران کے ساتھ، تو وہ بھی نہیں بنتا۔ امریکہ پاکستان کی ریاست کی نظر میں اینیمی نہیں ہے، اور ویسے ہے بھی نہیں، جو پیسہ ہی دیا امریکہ نے آج بھی دیتا ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ تو بڑی یہ پیچیدہ صورتحال ہے، لیکن بہرحال ان دونوں ملکوں نے بیٹھ کے یہ تو بہرحال ضرور طے کیا کہ بھئی ہم افورڈ نہیں کرتے ایک دوسرے کے اوپر ظاہرہ زرین اٹیک کرنا، چھپ چھپ کے کر لیا کریں، زمینی لیول پہ یہ ایئر سٹرائکس نہیں کریں گے، تو وہ ہم کوئی کامن آپریشن کریں گے ٹیررسٹوں کے خلاف جو افغانستان پاکستان اور ایران کے بارڈر کے نو لینڈ سارٹ آف ایریاز ہیں یا لا لیس ایریاز ہیں۔ تو بس یہ ملاقات آپٹکس میں ہے، تعلقات بحال ہو گئے ہیں دونوں ملکوں کے، بیان بازی ہو گئی ہے، ایشوز ویسے کے ویسے ہی رہیں گے جیسے ہیں۔ چلیے اب اس پوری گرما گرم صورتحال میں الیکشنز کی گرمی کی طرف چلتے ہیں۔ کیا پاکستان میں الیکشنز 8 فروری کو ہو پائیں گے، اور کیا یہ الیکشنز اگر یہ ہو گئے تو کیا یہ صاف اور شفاف جیسا کہ آئیڈیلائز کیا جا رہا ہے یا کیا جاتا ہے ہو پائیں گے، یعنی کہ ڈیموکریسی ہوگی یا کیا ہوگا؟ دیکھیے پاکستان میں الیکشن 8 فروری کو ہو ہی پائیں گے، اس لیے کہ 8 فروری تو بالکل سر پہ مطلب ایک طرح سے راؤنڈ دا کارنر والی بات ہے۔ اب 8-10 دن رہ گئے ہیں، اور اب الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کا کوئی بہانہ یا کوئی سین تو نظر نہیں آتا۔ لگتا یہی ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ کہ صاف شفاف پاکستان میں صاف شفاف الیکشن شاید 1-2 دفعہ ہوئے ہیں پوری ہسٹری میں، اب، لیکن وہ مطلب یہ الیکشن تو ہونے سے پہلے ہی پتہ چل رہا ہے کہ جس طرح PTI کے لوگوں کی پکڑ دکڑ چل رہی ہے، یا ان کی ریلیز نکالنے پہ جس طرح پابندیاں لگ رہی ہیں، یہ پھر PTI کی اپنی بھی بہت پولیٹیکل غلطیاں ہیں، بہت ایشوز ہیں، ان کا بھی بہت میس ہے۔ اب PTI کو پاکستان آرمی نے ہی اسٹیبلش کیا تھا، پاکستان آرمی ہی اس کو یا تو وائنڈ اپ کر رہی ہے یا ایٹ لیسٹ اس کی شکل بدل رہی ہے، وائنڈ اپ تو خیر نہیں ہوگا، شکل بدل رہی ہے۔ تو صاف شفاف الیکشن تو 8 فروری کو ہونے کی بات تو دور کی بات ہے، اس کا جو صاف شفاف ماحول بنانا ہوتا ہے وہ تو بالکل نہیں ہے۔ جمہور جو ہیں وہ کافی نا جمہوریت کی، ہاں وہ ایسا ہی روٹین میں ہے وہاں پہ۔ تو پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشنز خیر خیریت سے ہو جائیں، یہی بڑی بات ہے۔ اس میں وائلنس کم سے کم ہو، میں یہ امید تو نہیں رکھتا کہ وائلنس نہیں ہوگا، سیڈلی اینڈ انفارچونیٹلی وائلنس ہوتا نظر آ رہا ہے، عام الیکشن میں وہاں ہو جاتا ہے پاکستان جیسے ملکوں میں، تو اس میں تو ذرا صورتحال تھوڑی خراب ہے، کچھ نہ کچھ وائلنس ہم اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن الیکشن دیکھیے یہ جو 2018 کا عمران خان جس میں آیا تھا وہ موسٹ ریگڈ الیکشن تھا جس طرح عمران کو لائے تھے، لیکن چونکہ آرمی کے فل کنٹرول میں تھا تو وہ کوئی وائلنس بھی کچھ زیادہ نہیں ہو پایا، تو تھوڑے بہت وہاں پہ کچھ پولنگ اسٹیشن میں تو خیر ہو ہی جاتا ہے، تو وہ کافی کنٹرول تھا۔ اب بھی کنٹرولڈ ہی مجھے نظر آتا ہے۔ اس الیکشن میں تو یہ تک اطلاعات آئیں کہ ڈبے تک آرمی نے بھرے، وہ جو ووٹوں کے ڈبے ہوتے ہیں،
اب اس الیکشن میں شاید ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. اس الیکشن میں فضا ایسی بنا دی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹرز ریلیٹیولی کم نکلیں. اگر وہ نکلیں بھی ووٹ ڈالنے کے لیے تو وہ اتنے کنفیوز ہوں کیونکہ ان کا جو انتخابی نشان ہے بلہ وہ ان کے پاس نہیں ہے. اچھا اس بلہ صرف اسٹیٹ نے کوئی پلاننگ سے نہیں چھینا, اس میں خود پی ٹی آئی کے لوگوں کی غلطیاں بھی ہیں کہ انہوں نے اسٹیٹ کو تشتری میں ڈال کے یہ آفر پیش کی کہ بھئی ہم اتنے بلنڈر کر رہے ہیں کہ آپ ہم سے ہمارا بلہ چھین لیں. کیونکہ سپریم کورٹ نے جو ڈیسیجن دیا وہ بڑا لاجیکل ڈیسیجن تھا. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ انہوں نے صرف آرمی کے کہنے پر ہی بلہ چھینا ہے. اب یہ بلنڈر ایسے کر رہے تھے کہ وہی کچھ ہوا جو اس وقت آرمی چاہتی ہے. تو اس لیے اب وہاں پہ الیکشن کی فضا اس وقت ایسی بن چکی ہے جو صاف شفاف الیکشن کے لیے بالکل نہیں ہے ہموار. اور پھر یہ اب الیکشن تک ریلیوں پہ جس طرح پابندی چلے گی, پکڑ دکڑ ہوگی, جس طرح ڈرایا دھمکایا جائے گا, پھر یہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو الیکشن جیت جائیں گے وہ جیتیں گے آزاد امیدوار کی حیثیت سے, تو ان کو ادھر ادھر کرنا بھی آسان ہو جائے گا. تو بڑی اچھی پلاننگ کی ہے پاکستان کی آرمی نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے, کہ انہوں نے کہا کہ شاید ہمیں ڈبے بھرنے کی اس دفعہ نوبت نہ آئے یا شاید ٹیکنیکلی مشکل ہے, تو ہم اس طرح کی سچویشن بنا دیں کہ بھئی ان کے پی ٹی آئی کے لوگ ہی آزاد امیدوار کے طور پر الیکٹ ہوں جہاں کہیں بھی ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے ہی الیکٹ ہوں گے صرف جیسا ان کا خیال تک ہماری بڑی اکثریت ہے, ایسی بات بھی نہیں ہے. ابھی ان کے عمران خان کی کال پہ جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں اکا دکا لوگ نظر آئے ہیں. تو بہرحال کچھ ایسی رائڈنگز ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے, جہاں سے پی ٹی آئی جیتے گی, مگر وہ جو جیتنے والے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے پاس سہولت ہوگی. وہ جو ہے نا فلور کراسنگ کا پاکستان میں بل ہے کہ آپ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں نہیں جا سکتے, آپ نااہل ہو جائیں گے. لیکن چونکہ یہ ایک پارٹی کے نہیں ہوں گے, یہ آزاد امیدوار کے طور پر ہی الیکٹ ہوں گے, تو اس لیے پھر آرمی جس کو چاہے گی کان پکڑ کے جس طرف دھکیلنا ہوگا وہ اس کو دھکیل دیں گے, اور جس طرح کی حکومت آرمی بنانا چاہے گی اس میں بنانے میں کامیاب ہو جائے گی. یعنی ایک نیا فارمولا جو ہے وہ نئی اس کے اوپر ٹرائی کیا جا رہا ہے. آج کا بلا تکلف شو طاہر گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریان, پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.